دوستو خانہ کعبہ کو عالم اسلام میں ایک مرکزی اور روحانی حیثیت حاصل ہے۔ اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کی وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور دنیا کے اربوں مسلمان اس کی طرف رخ کر کے روزانہ اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو خانہ کعبہ تاریخ کے آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ دوستو خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو بار بار تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ جب وہاں قبائل اس بات پر آپس میں لڑ پڑے کہ حجر اسود کو کون اٹھائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اس لیے کہ آج خانہ کعبہ کا صرف 1 دروازہ نظر آتا ہے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف 1 دروازہ ہے اور کھڑکی موجود نہیں ہے۔ دوستو ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ روایت عباسی خلافت کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا رنگ بھی شامل تھا، لال رنگ بھی اور سفید رنگ بھی شامل تھا۔ ہے نا نئی بات آپ کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چابیاں۔ دوستو خانہ کعبہ کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ایک ہی خاندان کی تعویل میں ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک ان کا خاندان ان چابیوں کا روایتی رکھوالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تعویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ دوستو پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن آج کل زائرین کے بہت زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے اور کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں بھی صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو جب خانہ کعبہ کے ارد گرد سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا تو جب بھی بارش ہوا کرتی تھی وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک جاتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ دوستو آپ کے لیے ایک دلچسپ بات، خانہ کعبہ ایک نہیں بلکہ خانہ کعبہ 2 ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر 7ویں آسمان پر ایک خانہ کعبہ اور بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کا نام ہے بیت المعمور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آ سکتی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔